دو ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو جو آج ایک نئی روایت ڈالی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے، کہ کارروائی جو ہے وہ سرکاری ٹی وی پر آج فل کورٹ کی دکھائی گئی، اور جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس حوالے سے جو کیس تھا اس کی سماعت ہوئی. اور دوسرا چیف جسٹس پاکستان نے غیر معمولی جو پروٹوکول ہے وہ لینے سے انکار کیا، گارڈ آف آنر لینے سے انکار کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ بلٹ پروف گاڑی بھی استعمال نہیں کریں گے، 1300 سی سی جو گاڑی ہے وہ استعمال کریں گے. دوسرا ایک جو اور بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو تعلقات ہیں، بے شک ہم دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس میں کشیدگی آتی رہتی ہے. ترکھم بارڈر، چمن بارڈر، سمگلنگ کے حوالے سے جو کارروائیاں ہماری فورسز کی جانب سے جو وہاں پہ سمگلنگ کو روکنے کے لیے بارڈر کے اوپر جو اقدامات کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے تعاون نہ ملنا، پھر افغان سرزمین کا دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا، یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان کو شدید جو ہے وہ کنسرن ہے، تحفظات ہیں. تو اسی وجہ سے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ، انہوں نے جو اپنے افغان ہم منصب ہیں ان کے نام ایک خط لکھا ہے ملا محمد حسن اخوند، جو کہ وزیر اعظم ہیں افغانستان کے، اور اس خط میں انہوں نے دونوں ممالک کے جو قریبی برادرانہ تعلقات ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، پاکستان کے پڑوسی ہونے کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ پاکستان افغانستان تعلقات کی جو جڑیں ہیں باہمی مذہب، ثقافت، تاریخ سے جڑی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ دو طرفہ تجارتی، سیاسی، سلامتی اور اقتصادی جو تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہمیں مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا جو ہے وہ چاہیے. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے، طالبان کی جو حکومت ہے، جو اپنی وہ جو سرزمین ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. خاص طور پر جو کالعدم تحریک طالبان کے جو دہشت گرد ہیں جو کہ افغان بارڈر کے ذریعے ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، ان کو روکا جائے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، ان کے محفوظ ٹھکانے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں. یہ باضابطہ طور پر یہ معاملہ افغان حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو واقعات ہوئے چترال میں یا اور سرحدی علاقوں میں، اس میں واضح طور پر یہ چیز نظر آئی تھی کہ جو افغان سرزمین ہے اس کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف حملوں کے حوالے سے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا جانی نقصان بھی ہوا، کئی لوگ شہید ہو گئے، لیکن چترال کے جو عوام ہیں وہ اپنی افواج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لڑے، ان کا ساتھ دیا اور ساز و سامان بھی جو ہے وہ پہنچایا. تو اس خط کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو معمول پر لایا جائے، اور جو افغانستان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں اس کو جو ہے مزید مضبوط کیا جائے، غلط فہمیاں بھی دور ہوں، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کمٹمنٹس کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے. اسی سے جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے افغان مہاجرین کا بھی ہم بوجھ برداشت کریں، وہاں پہ تجارت، اقتصادیات، صحت اور دیگر سہولیات بھی بارڈر کے ذریعے وہاں پہ ہم فراہم کریں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اس کا منفی استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے جو ہے وہ تحفظات اور خدشات موجود ہیں، اس کو بھی روکا جائے. یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ابھی جاتے جاتے پھر وہی بات کہ جو 57,000 کیسز ہیں مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں، ان کیسز کی طرف توجہ دیا جانا بہت ضروری ہے. اور موجودہ حالات میں جہاں پر پاکستان کو بہت سے محاذوں پر مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، وہیں پر جو ہمارا عدالتی نظام ہے دنیا کے آخری نمبروں پر اس کو شمار کیا جاتا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کو. ابھی جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو نظام انصاف کو لگا ہوا ایک زنگ ہے وہ اس کو اتاریں، ایسے فیصلے کریں نظام انصاف کی جس سے سستی ختم ہو، عدالتی نظام اور اس سے جڑے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہوں، عام آدمی کو ریلیف ملے، اور اشرافیہ کی بجائے غریبوں کی بھی بات سنی جائے. یہ 57,000 کیسز عام لوگوں کے ہیں،
اس کی طرف توجہ دی جائے، اور یہی کوشش جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جو عدالتوں کے اوپر، خاص طور پر جو سپریم کورٹ کے اوپر جو اعلیٰ عدلیہ کا اعتماد ہے، جو عوام کا اعتماد ہے، وہ بحال ہو اعلیٰ عدلیہ کے اوپر عوام، اور یہ بحال ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ امتحان بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب کا، انہوں نے بنیاد اچھی رکھی ہے کہ پروٹوکول کم لیا ہے، گاڑی سرکار بلٹ پروف نہیں لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گارڈ آف آنر نہیں لیا ہے، اور تیش قسم کی چیزوں میں نہیں پڑے ہیں، اور آتے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے جناب ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو سرکاری ٹی وی کے ذریعے کارروائی کو اوپن کیا ہے، تو یہ ایسے اقدامات ہیں جس کو عام آدمی جو ہے وہ سراہتا ہے۔ ہاں، انگلش کے ساتھ ساتھ اگر اردو میں بھی کارروائی ہو جائے تو پاکستان کی عوام کو سمجھنے میں زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کی عوام کو انگلش نہیں آتی، لیکن اب ہماری جو قومی زبان ہے وہ جو ہے اردو ہے، تو اگر اسی کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، جس کا ذرا سپریم کورٹ کے مختلف ججز جواد خواجہ کا ایک فیصلہ تھا کہ سپریم کورٹ میں یا دیگر جگہوں کے اوپر اردو زبان میں کارروائی ہونی چاہیے، اس فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔